ثانیہ کربلا کا آغاز ہوتا ہے۔ عمر بن سعد نے یہ تجویز قبول کر لی اور منظوری کے لیے ابن زیاد کو خبر دی۔ ابن زیاد نے لکھا، نہیں، کوئی عزت نہیں، یہاں تک کہ وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ حسین نے فرمایا، نہیں واللہ، یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اس پر ابن سعد نے حسین کے ساتھ جنگ چھیڑ دی۔ حسین کے تمام ساتھی شہید ہو گئے اور ان میں 10 سے اوپر ان کے گھرانے کے نوجوان تھے۔ ایک تیر آیا اور ان کے اس بیٹے کو لگا جسے وہ آگوش میں لیے ہوئے تھے۔ پھر آپ اس کا خون پونچھتے اور فریاد کرتے جاتے تھے، اے اللہ، ہمارے اور ان کے درمیان تو ہی فیصلہ کر، جنہوں نے ہمیں یہ کہہ کر کربلا بلایا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور اب وہی ہمارے قتل کے در پہ ہیں۔ امام حسین کی شہادت۔ پھر ایک یمنی چادر منگوائی، اسے پھاڑ کر اپنے بدن پر لپیٹا اور ایک ہاتھ میں تلوار لے کر میدان جنگ میں اترے۔ وہ برابر مبارزات کرتے رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ خدا کی رحمتیں ہوں حسین پر۔ انہیں جس شخص نے قتل کیا وہی آپ کا سر کاٹ کر ابن زیاد کے پاس گیا اور کچھ یہ اشعار پڑھے، میرے اونٹ پر چاندی اور سونا لاد دو، اس لیے کہ میں نے ایسے بادشاہ کو قتل کیا ہے جس تک رسائی مشکل تھی، میں نے ایسے انسان کو مارا ہے جس کے ماں باپ ساری مخلوق سے افضل تھے اور حسب و نسب کے اعتبار سے جو سب سے برتر تھا۔ سر مبارک یزید کے دربار میں۔ ابن زیاد نے اسے یزید بن معاویہ کے پاس بھیج دیا۔ حسین کا سر اس کے ساتھ تھا۔ اس نے آپ کا سر یزید کے سامنے رکھ دیا۔ ابو برزہ السلمی اس وقت یزید کے پاس تھے۔ یزید آپ کے دہن مبارک کو چڑی سے ٹھوکتا تھا اور کہتا تھا، تلواریں ان لوگوں کی کھوپڑیاں چیر دیتی ہیں۔ ابو برزہ نے کہا، چھڑی دہن مبارک سے اٹھاؤ، خدا کی قسم میں نے بارہا دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دہن مبارک اس دہن پر رکھا اور اسے چوما۔ خواتین اور بچے یزید کے دربار میں۔ ادھر ابن سعد نے آپ کے اہل و عیال کو ابن زیاد تک پہنچا دیا۔ حسین بن علی کے گھرانے کا صرف ایک ہی فرزند بچا تھا جو بیماری کے باعث خواتین کے پاس تھا۔ یہ امام زین العابدین تھے جو زیر نظر روایات کے ماخذ امام ابو جعفر کے والد ماجد تھے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں بھی قتل کر دیا جائے، لیکن پھوپھی زینب ان سے لپٹ گئیں اور فرمانے لگیں، خدا کی قسم یہ ہرگز قتل نہیں ہوگا، پہلے مجھے قتل کرو۔ یہ دیکھ کر ابن زیاد کچھ نرم پڑ گیا اور ان کے قتل سے رک گیا۔ پھر ابن زیاد نے ان عورتوں اور بچوں کو یزید کے پاس بھیج دیا۔ یزید نے دربار عام کیا۔ ان خواتین اور بچوں کو دربار میں لایا گیا۔ لوگوں نے یزید کو فتح کی خوشخبری دی۔ ایک درباری نے جس کی آنکھیں نیلی تھی اور چہرہ سرخ تھا، ان میں سے ایک نوعمر لڑکی پر نگاہیں جما دیں اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، یہ لڑکی مجھے بخش دیجیے۔ زینب نے فرمایا، نہیں واللہ، تجھے اس کا حق ہے، نہ اسے مگر یہ کہ وہ اللہ کے دین سے نکل جائے۔ اس نیلی آنکھوں والے نے اپنی بات دہرائی تو یزید نے کہا، خاموش رہو۔ پھر اس قافلے کو اپنے گھر بھیج دیا۔ انہوں نے سفر کی تیاری میں ان کی مدد کی اور انہیں مدینہ روانہ کر دیا۔ ابن جریر طبری نے یہ دل نگار واقعہ دوسری سند کے ساتھ تفصیل سے نقل کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ فاطمہ بنت علی سے مروی ہے کہ جب ہم یزید کے سامنے بٹھائے گئے، اس نے ہم پر ترس کھایا، ہمیں کچھ دینے کا حکم دیا اور بڑی مہربانی سے پیش آیا۔ اسی اثنا میں ایک سرخ رنگ کا شامی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، یہ لڑکی مجھے عنایت کر دیجیے، اور میری طرف اشارہ کیا۔ اس وقت میں کمسن اور خوبصورت تھی۔ خوف سے میں کانپنے لگی کہ شاید ان کے لیے یہ جائز ہے۔ میں نے اپنی بہن زینب کی چادر کو زور سے پکڑ لیا۔ وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار تھی، جانتی تھی کہ یہ بات ہو نہیں سکتی۔ انہوں نے پکار کر کہا، تو کمینہ ہے، نہ تجھے اس کا اختیار ہے نہ اسے اس کا اختیار ہے، یعنی یزید کو۔ اس جرت پر یزید کو غصہ آیا اور کہنے لگا، تو جھوٹ بکتی ہے، واللہ مجھے یہ حق حاصل ہے، اگر چاہوں تو ابھی کر سکتا ہوں۔ زینب نے کہا، واللہ ہرگز نہیں، خدا نے تمہیں ہرگز یہ حق نہیں دیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ تم ہماری ملت سے نکل جاؤ اور ہمارا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لو۔ یزید اور بھی خفا ہوا، کہنے لگا، میرے سامنے تم یہ کہتی ہو، دین سے تیرا باپ علی اور تیرا بھائی حسین نکل چکا ہے۔ زینب نے جواب دیا، اللہ کے دین سے، میرے نانا کے دین سے، میرے باپ کے دین سے، میرے بھائی کے دین سے، تو نے، تیرے باپ نے اور تیرے دادا نے ہدایت پائی۔ یزید چلایا، اے دشمن خدا، تو جھوٹی ہے۔ زینب بولی، تو زبردستی حاکم بن بیٹھا ہے، اپنی قوت سے مخلوق کو دباتا ہے۔ فاطمہ بنت علی کہتی ہیں کہ یہ گفتگو سن کر شاید یزید شرمندہ ہو گیا، کیونکہ پھر وہ کچھ نہ بولا، مگر وہ شامی پھر کھڑا ہوا
اور وہی بات کہی۔ اس پر یزید نے غضبناک آواز میں اسے ڈانٹ پلائی، دور ہو جا کمبخت، خدا تجھے موت کا تحفہ دے۔ اس واقعے سے جہاں خانوادہ نبوت کی جرأت و شجاعت کا پتہ چلتا ہے، وہاں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یزید اقتدار و قوت کے نشے میں کتنا بدمست تھا اور اس نے اپنے ارد گرد کیسے کیسے بے حیا اور بدکار لوگوں کو اکٹھے کیے ہوئے تھا۔ سوچئے اور اپنے ایمانی جذبات کو تازہ کر کے سوچئے کہ اہل بیت و اطہار کی عزت و عظمت پر اٹھنے والی بے شرم نگاہیں، ان کی شان اقدس پر حرف گیری کرنے والی بے باک اور ناپاک زبانیں کیا امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شمار ہونے کے قابل ہیں؟ ملتے ہیں ایک اور ایسی ہی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔